السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اور جن کتب کو وہ استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے اس کے بارے میں ایک رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، آج دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک منظم اور ایک مؤثر جد و جہد کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو کتب وہ استعمال کرتے ہیں جیسے فضائل اعمال، فضائل صدقات وغیرہ، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ان میں بہتری اور تبدیلی کے حوالے سے کون سی تجاویز مد نظر رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ بہت اہم سوال ہے، خاص کر اس لیے کہ اس جماعت کی محنت کو اگر ہم دیکھیں تو اس جماعت کی محنت بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور الحمدللہ اس کا اثر و رسوخ انٹرنیشنل لیول کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کام پر جو ہے نظر رکھنی ہوگی، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جو خامیاں ہوتی ہے وہ درست کی جا سکے اور اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکے۔ تو میری طرف سے اس جماعت کی جو بکس ہے، جو کتابیں ہیں، جو ان کا سلیبس ہے، اس حوالے سے جو تجویز ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس جماعت کے لوگ اپنے اس کام میں سب سے زیادہ اہمیت خود کلام اللہ شریف یعنی قرآن حکیم کو دے تو یہ کام قرآن حکیم کی روشنی میں بہت زیادہ آگے نکل جائے۔ قرآن حکیم کو اگر یہ اپنا مرکز محور بنا لیں گے اور اسی کے ذریعے سے دعوت دینا اور اس کا طریقہ کار، اس کے نتائج سب اگر قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جماعتیں جو دیگر دینی جماعتیں ہیں ان کو جماعت تبلیغ والوں سے جو شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، یعنی وہ جماعتیں بھی ان کے قریب آ جائیں گی اگر ہمارے دعوت و تبلیغ کی جماعت قرآن کریم کو اپنا فوکس اور محور بنائیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے انسانی جو خامیاں ہوتی ہے انسانی تصانیف میں وہ خامیاں دور ہو جائیں گی، اور قرآن کریم کی رہنمائی اس جماعت کے لیے امامت کا کام دے گی۔ اور قرآن کریم خود اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کریم کے اندر خود یہ فرماتے ہیں کہ دعوت جو ہے اور جو تذکیر ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے، نصیحت کیجیے اس کو جو ڈرتا ہے۔ اور قرآن کریم کو اگر محور بنا لیا جائے گا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ قرآن کریم کے قریب آ جائے گی۔ تو جس طرح آج ہمارے پانچویں چھٹی کے پڑھے لکھے دوست دعوت و تبلیغ کی محنت میں فضائل صدقات اور فضائل اعمال پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح قرآن کریم سے جب ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا تو قرآن کریم کچھ ہی عرصے کے اندر ہمارے ہر مسلمان کے لیے پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ فضائل صدقات اور فضائل اعمال جیسے کہ دیگر کئی مذہبی جماعتیں جو ہے وہ ان پر کئی اعتراضات کرتے ہیں اور ان کے اعتراضات علمی بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہ ان کتابوں کے اندر کافی کمزور چیزیں ہیں، ضعیف روایت اس کے اندر ہے۔ تو اگر ایسا ہو کہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی بجائے اس جماعت کے جو اہم جو اکابر ہیں وہ اگر ان کی جگہ پر بخاری شریف اور مسلم شریف کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی صحت پر مجتمع ہے، اجماع امت ہے کہ یہ دو کتابیں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر یہ تبدیلی لانے کی گنجائش پیدا کر لیں اور ایسا کر لیں کہ ایک تو قرآن کریم کو اپنے تبلیغ کے نصاب کے اندر جگہ دے دیں اور دوسرا اس کے ساتھ مسلم شریف اور بخاری شریف کو نصاب میں شامل کر لے تو یہ انشاءاللہ مسلمانوں کی مکمل رہنمائی کے لیے بہت بڑا سرچشمہ بنے گا۔ اور اس
کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی تبلیغ والوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، مائل ہو جائیں گی اور ان کی شکایتیں بھی رفع ہو جائیں گی۔ تو میری تجویز یہی ہے کہ اگر یہ جماعت جو ہے اپنے کام کو قرآن اور سنت سے قریب تر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ دو فیصلے جو ہے ان پر انہیں سوچنا ہوگا اور یہ دو فیصلے ان کو لینے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب ہم محور بنا لیں گے تو قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، اور انشاءاللہ ایک دو نسلیں جو آگے آئیں گی ان کی زبانوں پر قرآن کریم کے الفاظ بہت آسانی سے چڑھ جائیں گے۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی تبدیلی ہے کہ جس میں دو رائے ہو سکتی ہے، بلکہ اس جماعت کے اکابرین سے ہماری پرزور جو ہے وہ التجا ہے کہ اگر وہ اپنے نصاب پر غور و فکر کر کے اس کو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سنت مبارکہ کے قریب کرنا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا انشاءاللہ کہ اگر یہ قدم لے لیا جائے تو امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ اس سے بہت زیادہ فیض یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلے قرآن کریم اور سنت کے قریب لانے کی توفیق عطا فرمائے۔